کسی ایک ملک کا آرمڈ فورسز کا یا انٹیلیجنس کا آفیسر کسی دوسرے ملک میں پکڑا جائے، تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں اور کراچی میں ایکٹیویٹیز کرنا یہ ان کے مشن میں شامل تھا، اور ایک را کا نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ را کا سرونگ آفیسر کلبھوشن یادیو، اس کی گرفتاری اور اعترافی بیان جس میں وہ ویڈیو میں سارا کچھ قبول کر رہا ہے کہ یہ کام کر رہا تھا، پکڑا گیا ہوں اس لیے، اب بجائے اس کے کہ اور کوئی مار پڑے اس لیے ساری چیزیں وہ قبول کر رہا ہے۔ یہ تفصیلات تو سامنے آ گئی، لیکن اس کے بعد ہم اس کیس کو لے کر آگے کیسے چلیں گے؟ اسی وقت جس وقت یہ پاکستان کے اندر گرفتاری سامنے آئی ہے، اسی وقت پٹھان کوٹ کے اندر ایک JIT پاکستان کی موجود ہے، جس کے ساتھ بظاہر ایک نان کوآپریشن کا بیہیویئر ہے۔ وائس سگنیچرز کہاں سے آئے، کہاں سے گئے، انٹرسیپٹس کیا تھے، کتنے ثبوت ہیں، اس طرح کی چیزیں پاکستانی ٹیم سوال جواب کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں سامنے، اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں انہیں تفصیلات کے ساتھ مہیا نہیں کی گئیں۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور افسوسناک ہے، امریکہ میں ایک انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے سے ایک IAEA وہ ایک کانفرنس کر رہا ہے، اور نیوکلیر کنٹرول کے حوالے سے سارا کچھ وہاں پہ پرائم منسٹر نے جانا تھا۔ اسی وقت لاہور میں ایک دھماکہ ہوا، انہوں نے وزٹ کینسل کیا، جو ایک اچھا کام کیا، انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ لیکن پاکستان کے حالات یہ ہیں اس وقت کہ پارلیمان کے سامنے جہاں جتنے انٹرنیشنل ہمارے ایمبیسیز ہیں، فورن آفس ہے، PTV ہے، ریڈیو اسٹیشن ہے، موسٹ سینسٹیو پلیس، حساس ترین علاقہ جسے ریڈ زون ہم کہتے ہیں، وہاں پر مظاہرین ایک ناقص اور کمزور حکمت عملی کی وجہ سے 2 دن سے قابض ہیں۔ اسلام آباد میں ٹیلی فون سروس معطل ہے، یہ کیپٹل ہے ہمارا، اور کیپٹل کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کے جو پارلیمان ہے اس کے سامنے کے آنے جانے کے تمام راستے جو ہیں اس پہ لوگ قابض ہیں، اور آپ کی ٹیلی فون سروس جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے۔ لاہور میں اتنا بڑا بلاسٹ ہو گیا ہے تو دنیا آپ کے متعلق کیا سوچے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے اوپر ہم نے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ ابھی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ ان مظاہرین کو 8:30 تک ڈیڈ لائن ان کی ختم ہو رہی ہے، کہا گیا ہے کہ یہ جگہ پرامن طریقے سے خالی کر دیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر حکومت طاقت کا استعمال کرے گی، جس کے لیے FC اور پنجاب پولیس کے دستے وغیرہ وہ ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ چیز پہلے اس سے روکی جا سکتی تھی؟ کیا یہ پارلیمان کی دیواروں کے سامنے ہی فیصلہ ہونا تھا؟ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہوں گے اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب وفاقی وزیر ہیں PMLN سے ہمارے ساتھ ہیں، ویری وارم ویلکم۔ اس کے علاوہ نثار کھوڑو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے کراچی سے۔ کھوڑو صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، یہ جو مظاہرین ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ اب آپ کیا سلوک کریں گے؟ پیار محبت کریں گے، ان کو چائے دیں گے، باتیں کریں گے، یا ان کو اٹھائیں گے؟ کیا فیصلہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم بھائی، بات یہ ہے کہ حکومت نے اپنا ریٹ ہر صورت میں اسٹیبلش کرنا ہے، اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر حکومت اس نے کرنی ہے اور عوام کے خواہشات کے مطابق جس مقصد کے لیے عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ یہ چیز نہیں چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ انڈیویجولز پارٹیاں آ کے قبضہ کریں اور اپنا ریٹ اسٹیبلش کریں اور گورنمنٹ کو ایک طرف کر دیں۔ میرے خیال میں یہ 2 دن کی جو برداشت ہوئی ہے، یہ بھی ضرورت آپ کی اسٹریٹجی میں کہاں خامی رہ گئی تھی جس سے یہ لوگ یہاں قابض ہو گئے؟ کمزوری کہاں آئی؟ جو کچھ تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ 2 دن پہلے جو کاروائی ہوئی ہے، انڈیویجول اوپینین پارٹی کی میں حکومت کا لائن آف ایکشن میں نہیں بتا سکتا ہوں، اور چونکہ میں انٹیریئر منسٹری سے میرا تعلق نہیں ہے، تفصیلات مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں کہ پرابیبلی شاید اگر یہ ان کو یہاں تک آنے نہ دیا جاتا اور یہ پاسبل ہوتا، فیٹلٹیز کو اوائڈ کر کے، نقصان سے بچ کے، اگر ان کو کہیں رستے میں بھی روکا جا سکتا تو روکا جانا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا۔ اور شاید وجہ اس کی یہ تھی کہ ڈر یہ تھا کہ انسانی جانوں کا زیادہ ابھی ڈر نہیں ہے، اور اس سے بڑھنے کے لیے ابھی میرے خیال میں بندوبست پراپر قسم کا کیا جا چکا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اب اگر طاقت کی استعمال کی ضرورت پڑ بھی گئی تو امید کرنی چاہیے کہ فیٹلٹیز کم سے کم ہوں گے، کم سے کم ہو، رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ وجہ کانٹ سے میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ حکومت کی تو مکمل کوشش ہوگی کہ ایسی کاروائی نہ ہو، لیکن کئی مرتبہ یہ جنرل قادر بلوچ صاحب نے ایک آنیسٹ اوپینین دی ہے، اور میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ڈی چو تک نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر آپ اس طرح کسی کو حملہ کر کے قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ خامیاں، کمزوریاں، ناقص حکمت عملی، وقت پہ فیصلہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوئیں۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ جی، گورنمنٹ کی کیا اس کے اندر حکمت عملی تھی؟ کیا انہوں نے خود اجازت دی کہ اچھا یہاں تک آ جائیں اور اس کے عوض جو ہے وہ کوئی توڑ پھوڑ زیادہ نہ ہو؟ وہ لگتا نہیں ایسا، کیونکہ وہ چائنا چوک جو ہے وہاں کا
मेट्रो भी स्टेशन अटैक हुआ, निजी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स भी अटैक हुई। पहले से वार्निंग थी, कई घंटे लगे इस्लामाबाद पहुँचने के लिए। तो जो आप बात कह रहे हैं वो मंतकी बात है कि अगर इतनी हाई विजिबिलिटी मुकाम पे आने से पहले रोक दिया जाता तो शायद वो फिर इतनी देर बैठते भी ना। अब तो वो एक ऐसे मुकाम अब क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में वहाँ से वेकेट तो करना है। हुकूमतों के पास बहुत सारे ज़राए होते हैं इस किस्म के मामलात को ख़त्म करने के लिए, लोगों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ से मुंतशिर किया जा सकता है बग़ैर कोई फैटेलिटी। मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसके बग़ैर भी हुकूमत के पास बहुत ज़राए मौजूद हैं। लेकिन आप कहते हैं कि रिट एस्टैब्लिश करने के लिए जगह खाली करवानी है, पार्लियामान के ऊपर कब्जा नहीं होने दे सकते। उसमें ज़ाहिर है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, वो हुकूमत ने ज़रूर करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि वहाँ पर आप कोई मज़ीद शोधा ना पैदा कर दें। एक वाक़या था आज से कुछ अर्सा पहले, आप उसमें ख़ुद भी शामिल थे। आपकी जमात डी चौक में ही, बल्कि नून लीग वाले कहते हैं कि आदत लोगों को आपने डाली है डी चौक पे आके धरना देने की। कल भी हमारे पास एक वफाकी वज़ीर था, उनका यही अल्फाज यही थे एक्चुअली। आप उस दिन रात शामिल थे जिस दिन लाठी चार्ज, आंसू गैस और वो डंडे वंडे पड़े, तो वो तरीकाकार इख्तियार किया जाए जो आपके साथ किया गया था? देखिए वो हुआ उस वक्त भी क्या हुआ था उसके अंदर, आप थे ना उस दिन अंदर? जी मैं उस दिन बिल्कुल वहीं पे था, ठीक ठाक आंसू गैस भी खाई, उसके बाद गाड़ी को भी अटैक हुआ पुलिस की तरफ से, शीशे। आपका वहाँ जाना दुरुस्त था? देखिए आपको पता है ये तो पब्लिक अब इंफॉर्मेशन है, मैं कोई अलग से आपको सीक्रेट नहीं बता रहा। शाह महमूद कुरैशी आपके प्रोग्राम पे बैठे हुए थे, आप लोगों ने, मैं शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम पे था, हम तो वहाँ मशवरा दे के आए थे कि वहाँ से आगे नहीं, दोबारा गई ना, वहाँ से आगे नहीं मूव करना चाहिए। तो जाहिर है हमारी राय जो है वो पब्लिक ओपिनियन है, इसके ऊपर नहीं मूव करना चाहिए। तो मैं आज भी यही समझता हूँ गलत फैसला था, नहीं मूव करना चाहिए। इन लोगों को कैसे हटाया जाए? जैसे मैंने कहा जी, मैं तफसील में जाए बगैर, हुकूमतों के पास बहुत ज़राए होते हैं और ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में तशद्दुद किए बगैर, और ख़ास तौर पे ऐसा तशद्दुद कि खुदा न खासा किसी की जान जा सके, उसके बगैर भी यहाँ से इनको हटाया जा सकता है। निसार खोड़ो साहब, आप फरमाइएगा, इस वक्त पार्लियामान के सामने एक काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, कराची में भी नुमाइश रंगी पे ऐसी ही सूरत हाल है, कैसे ये जगह खाली करवाएंगे? देखें जनाब, ये तो हो नहीं सकता कि हुकूमत इससे बेखबर थी। जब चहलम की तकरीब थी कहीं पर, तो भी यकीनन हुकूमत को देखना चाहिए था कि क्या उनके इरादे हैं और क्या करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत को पता नहीं है कि उन्होंने आगे बढ़ने का सोचा है। यकीनन हुकूमत कहीं भी रोक सकती थी, पिंडी में भी रोक सकती थी। इस्लामाबाद आने का मतलब है कि दारुल खिलाफा में आ गए, दारुल हुकूमत जो है वहाँ पर आ गए, और स्टेट को उन्होंने मफलूज करने की कोशिश की, मुल्क को मफलूज करने की कोशिश की। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो इमारतें हैं वो मतलब गैर महफूज करने की कोशिश। खोड़ो साहब, आपका क्या ख्याल है, ऐसा क्यों हुआ? ये एक हिकमत अमली थी कि वो पार्लियामान के सामने बैठ जाए फिर हम बात करेंगे, या इसमें कोई इनडिसीजन थी, कमजोरी थी, आप वक्त पे फैसले नहीं कर सके कि आप उनके साथ क्या करेंगे, कहाँ रोकेंगे? देखें एक सेकंड। एक तो है कि मैंने पहले ही कहा कि उनको पता था कि ऐसा करने वाले हैं, उनको पहले रोकना चाहिए था। दूसरी बात ये कि शायद अंदर ही अंदर से वो सॉफ्ट हो रहे हैं उनके साथ सॉफ्ट थे और हैं और शायद रहेंगे। ये हुकूमत आपका ख्याल है कि नून लीग उनसे नरमी बरत रही है इसलिए ये दिन देखना पड़ा? मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि अगर आप तदफीन का देख लें तो भी यकीनी तौर पर बहुत अपनी जगह तदफीन के लिए जमा होना कोई किसी को रोक नहीं सकता, अच्छी बात है, ठीक है अपनी जगह पे जो हुआ। लेकिन हुकूमत यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकती है, और क्या मांगते थे वो मुझे नहीं मालूम। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया कि जी वो मांग क्या रहे हैं, वो आए क्यों हैं, धरना दिया क्यों है, क्या बात चाहते हैं वो। जो कुछ हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें शरीयत के मुताबिक, आइन है, आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी काम करती है, और शरिया के ख़िलाफ़ कोई चीज़ इस आइन में नहीं है, और उस बुनियाद पर जनाब कादिर साहब से मेरे ख्याल आपकी उस कमेंट पे जवाब लेना चाहिए जो आपने कहा कि नून लीग नरमी बरत रही थी और बरत रही है, जिसकी वजह से ही हुआ। जनरल कादिर साहब, आज मेरे ख्याल आप उस इजलास में मीटिंग में भी शामिल थे जहाँ फैसला किया गया कि कैसे डील करना है, तो नरमी बरत रहे हैं आप लोग? खोड़ो साहब ने 3 लफ्ज से इस्तेमाल किए, हैं, थे और रहेंगे, ये उन्होंने कहा। इसका मकसद है कि इस किस्म की कार्रवाई को स्पॉन्सर करने वाले लोग हम हैं, हमारी पार्टी है, और हमारी पार्टी ये मैसेज कन्वे करना चाहती है अपने वोटर्स को, इलेक्टोरल को, अपनी पूरी कौम को,
کہ اس قسم کی کارروائی پرفیکٹلی اوکے ہے، جتنی تباہی کوئی کرے، قبضہ کرے، جو بھی کرے، پرواہ نہیں کریں گے. ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس قسم کے جتھوں کو ہم ہینڈل کر سکیں. اور کیا میسج جائے گا اور اس گورنمنٹ کی کیا لیجٹیمیسی رہ جائے گی حکومت کرنے کی اور آگے ٹائم گزارنے کی، اور اس کے بعد الیکٹورلز کے سامنے کیسے جائے گا ووٹ مانگنے کے لیے، کس منہ سے جائیں گے اور کیسے کارروائی کریں گے. میرے خیال میں اس کی نوبت تک نہیں آئے گی. یہ تو پھر دوسرے دن پارلیمنٹ کے اندر قبضہ کریں گے، نیکسٹ ڈے دے ول گو ٹو دی پرائم منسٹر. آپ کو لگا نہیں کہ لیجٹمیسی چیلنج ہوئی؟ جی چیلنج ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ تھی آج اس کے اوپر ڈسکشن بھی کیا گیا، سب کچھ کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے طور پر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سچویشن ہینڈل ہو جائے گا. وی ہیو بین فاکسڈ پرابیبلی نہیں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے، وہاں سے بڑھیں گے نہیں، اور وہیں سے پیسفلی ڈسپرس ہو جائیں گے جہاں پر ان کو پنجاب گورنمنٹ نے اجازت دی تھی لیاقت پارک سے. بٹ انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے نہیں ہوا، اور جو کچھ ہو گیا وہ آپ کے سامنے ہے. بٹ کھوڑو صاحب کے تبصرے سے آپ کو اعتراض ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو خوش کرنے کے لیے ایسا کریں. لاجیکل نہیں ہے. دیکھیں کھوڑو صاحب سے بھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نمائش چورنگی پہ ان کو جمع ہونے کیوں دیا گیا؟ وہاں تو ان کی گورنمنٹ ہے. بتائیے وہاں پر بھی تو ابھی تک نمائش چورنگی میں آپ روک سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ ہم نے تو جناب عالی ٹھیک ہے، جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے خود کہا کہ جی پہلے روکنا چاہیے تھا. تو پھر میرا سوال بنتا ہے کہ کیوں نہیں روکا؟ یہ لاہور کا واقعہ ہوا، یہ اسلام آباد کا واقعہ ہوا، اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے کیا؟ میں ذاتی رائے کیسے ہو سکتی ہے سر؟ ہم پبلکلی بات کر رہے ہیں، ذاتی رائے کا اس میں کوئی سوال نہیں ہے. اس میں ذاتی رائے کی بات نہیں ہے سر، میں بات کر رہا ہوں انٹیریئر منسٹری کا ڈومین ہوتا ہے. اسد عمر صاحب میں اس پہ آپ کو رائے دیں گے. میں اس کے اوپر کامنٹ کروں. جی میرے خیال میں جو یہاں پہ لوگ آئے ہیں اس وقت ڈی چوک پہ جو بیٹھے ہوئے، وہ حکومت کی مرضی سے نہیں ہے، ان کی منشا سے نہیں آئے. لیکن پنجاب میں جو آپریشن ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ حکومت کے روابط جو ہیں وہ رہے ہیں، آج بھی ہیں میرے خیال میں. آپ کو پتہ یہ میں پہلی دفعہ نہیں بولا، میں بہت دفعہ یہ پہلے بات کر چکا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب آپ کے پروگرام پہ بھی اور دوسرے پروگرام پہ بھی میرے ساتھ ڈینائی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا، آخر میں کنسیڈ کیا تو انہوں نے کہا کہ سندھ کے بارڈر کے پاس جو پنجاب کا کچے کا علاقہ ہے، ہاں وہاں شاید تھوڑے سے ڈاکو ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پچھلے 2 دن سے یہ جو دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں، تو رانا ثناء اللہ کو تو آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ وہ تو بے گناہ لوگ ہیں. ان کے مطابق دہشت گرد تو ہے کوئی نہیں وہاں پہ پنجاب میں. تو یہ فوج جن کو پکڑ رہی ہے، وہ نون لیگ کے اتحادی ہیں جن کے خلاف آپریشن لانچ کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بائی الیکشن کے جلسے، تصویریں جیپ کے اندر صاحب کھڑے ہوئے، آپ اور کھوڑو صاحب دونوں نون لیگ کے اوپر بڑا شدید الزام لگا رہے ہیں. ندیم ملک صاحب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ نے نہیں دیکھی وہ تصویریں؟ ان کی تصویریں پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کے ساتھ ہیں. آپ کیمپین کرتے کشمیر میں جائیں تو آپ کے ساتھ بھی ہیں. کشمیر میں اگر جا رہے ہیں تو ان کو پکڑے، جو بھی. میں بات کروں ایک انٹیریئر منسٹر آف پنجاب، آپ کی حکومت پر بہت شدید الزام ہے. دیکھیں یہ ازیوم کر لینا کہ جنوبی پنجاب یا جہاں کہیں بھی کوئی آپریشن ہو رہا ہے جس کے بارے میں جس طرف یہ ریفر کر رہے ہیں، یہ کہہ دینا کہ وہاں پر باقاعدہ گروہ تھے، ان کے کیمپس تھے، وہ وہاں پر کارروائی کر رہے تھے اور حساب کتاب تھا اور ہم ان کو چھوڑ رہے تھے، ان کے نزدیک نہیں جا رہے تھے، پرابیبلی یہ اتنا صحیح نہیں ہے. انڈیویجولز ہوتے ہیں رانگ ڈورز، غلط کام کرنے والے، پارٹی میں سمپتھائزر ہیں انڈیویجولز میں سے ایک 2 3 4 ایک جگہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ انڈیویجول ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہاں پر موجود ہوں. صاحب لیکن 2 ہمارے محترم ساتھی ہیں، اسد عمر صاحب اور نثار کھوڑو صاحب، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے اتحادی تھے، ہیں اور رہیں گے، تو آپ کی جماعت کے اندر سمپتھائزرز ہیں. دیکھیں کہہ دینا ساتھی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے حکومت کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر رہے تھے کہ وہ ہمیں کمزور کر لیں؟ کیا ہم یہ فوج کو بھی چیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ ضرب حزب میں جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اتنی ساری انہوں نے جانیں اپنی قربان کر دی امن واپس لانے کے لیے. پنجاب میں تو میری تھوڑی سی گزارش سن لیں، میری تھوڑی سی گزارش. کوسچن آف کنفلکٹ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پنجاب میں کتنے آپریشن ان لوگوں نے کیے جس کے نتیجے کے طور پر کتنی جانوں کا ضیاع ہوا؟ اس قسم کی کارروائی اگر کوئی ہے سوائے یہ ابھی اس کو بھی جمعیت احرار ہے کہ کیا بنا انہوں نے کلیم کیا ہے. جنرل قادر صاحب پنجاب میں آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ آرمی چیف نے پرسوں رات میٹنگ میں کیا. It was not taken by the Prime Minister of Pakistan. ندیم بھائی میری بات سنیں،
اگر ایک صوبہ پیسفل ہے, کہاں پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایویڈنس کچھ نہیں ہے, اس کے باوجود لوگوں کے سر اور کیا ایویڈنس, سر وہ پنجابی طالبان جو ہے ان کا کاروائی کیا کی پنجاب کے اندر, ان کی کاروائی مجھے بتا دیجئے کہ کہاں پر انہوں نے قتال کیا جس کے نتیجے موقع دیں. یہی تو سارا ہمارا مسئلہ ہے, یہی تو ہم الزام لگاتے رہے, یہی تو ہمیں حقیقت نظر آتی ہے. پنجابی طالبان کا تعلق نہ وہ سندھ سے اوریجنیٹ کیے ہیں, نہ وہ بلوچستان سے کیے ہیں, نہ وہ خیبر پختونخوا سے کیے ہیں. ان کو کہا اس لیے جاتا ہے پنجابی طالبان کیونکہ ان کا پنجاب سے تعلق ہے. ہمیں جو نظر آتا تھا, بادیوں نظر سے جو ہمیں نظر آتا تھا, وہ مسلم لیگ نون کی پنجاب کی حکومت اور ان کے درمیان معاہدہ یہ تھا, پنجاب کے اندر دہشت گردی نہ کرو. اگر آپ کو یاد ہو, شہباز شریف صاحب پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے تو خیالات ہیں کہ آپ پنجاب میں کیوں کریں دہشت گردی. یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے ان کی, یاد ہے نا آپ کو. کراچی سے بھی رائے لے لیں. سلمان مجاہد بلوچ صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں. سلمان صاحب, آپ کیا رائے دیں گے, یہ جو پنجاب میں آپریشن لانچ کرنے کا فیصلہ ہوا, آرمی اور رینجرز کے دستوں کو روانہ کیا گیا, یہ آرمی چیف نے میٹنگ چیئر کی, رات ساری میٹنگ ہوئی, اس کے بعد انہوں نے اپنے کمانڈرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو, آئی ایس پی آر کا بیان دہرا رہا ہوں, ہدایت کی کہ فوری طور پر آپریشن کریں جو انیشل انفارمیشن ہے. پرائم منسٹر نیکسٹ ڈے لاہور جاتے ہیں, پھر وہ میٹنگ لیتے ہیں, جس کے بعد انہوں نے گزشتہ رات تقریر کی. تو پرائم منسٹر کو بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا جس میں آپریشن کا ذکر نہیں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. مہمانان کو اور ویورز کو السلام علیکم. ندیم ملک صاحب, بات اتنی میں آپ کا شروع کے حصے کی گفتگو تو نہیں سن پایا, لیکن صرف ہم تو شروع دن سے ہی کہتے آ رہے تھے کہ پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں جو دہشت گردوں کے سلیپر سیلز ہیں, نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ چودھری نثار صاحب, شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب ہمسیلف یہ ڈینائی کرتے رہے کہ جی وہاں ہم پولیس کے ذریعے کریں گے, سول اتھارٹیز کے ذریعے کریں گے, رینجرز کی ضرورت نہیں ہے, فوج کی ضرورت نہیں. آن ریکارڈ چیزیں کئی دفعہ آپ کے سامنے آئیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرسوں جو لاہور کا سانحہ ہوا ہے وہ دہشت گردوں نے ایک دفعہ پھر اپنی ایگزسٹنس کو جو ہے وہ ثابت کیا. اور اس دفعہ جو ہے جیسے اسد عمر نے بھی کہا کہ شہباز شریف کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ جی ہم اور آپ تو ذہنی طور پہ حلیف ہیں, آپ ہمیں نقصان نہ پہنچائے, باقی آپ نے تینوں صوبے میں جو کرنا ہے کیجیے. تو جو آپریشن کا فیصلہ ہے, قائد تحریک محترم الطاف حسین بھائی کا کل بیان آ گیا, وہی ہمارا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے. اور MQM قائد تحریک الطاف حسین بھائی فوج کے, آرمی چیف کے اس ایکشن کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پورے ملک میں نیشنل ایکشن پلان کے دائرے کو پھیلانے کا وقت آ گیا ہے, اور پنجاب خصوصاً جہاں پر دہشت گردوں کے سلیپر سیلز ہیں, اور ہماری ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ دہشت گرد وہاں سے نکلتے ہیں, ملک کے دیگر حصوں میں جا کے کارروائیاں کرتے ہیں, وہاں پر دوبارہ آ جاتے ہیں. رانا ثناء اللہ کی کیا بات کرتے ہیں آپ, رانا مشہود کی کیا بات کرتے ہیں, کیا ان لوگوں کی تصاویر نہیں ہے, کیا ان لوگوں کے رابطے واسطے نہیں رہے؟ بالکل بابا کی مطلب سب کے سامنے ایک مطلب چیز کلیئر ہے, نیٹ اینڈ کلین ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم سورج کو دیکھ کے کہیں کہ جی یہ سورج نہیں, روشنی نہیں دے رہا, یہ اندھیرا دے رہا ہے, تو یہ بہت بڑا ہمارے اپنے آپ سے ایک تضاد ہوگا. پرائم منسٹر آف نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ پہلے دن کر لینا چاہیے تھا. شکر ہے یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا. میرا سوال ابھی قائم ہے, یہ فیصلہ کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو نہیں لینا چاہیے؟ نثار کھوڑا صاحب. جناب عالی, سب میرے دوست جو ہیں وہ شاید میری ہی باتیں کر رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ یہ ہوا ہے. 1.5 سال گزر گیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. ان سب کو انفارمیشن تھی, انٹیلیجنس ایجنسیز تھیں, یہ سارا کچھ انفارمیشن تھی, تبھی تو نیشنل ایکشن پلان کی بات کی گئی تھی اور سارے ملک کے لیے کی گئی تھی. نہیں تو نارتھ وزیرستان تک ہی رہتا, محدود رہتی بات. نارتھ وزیرستان میں آپریشن چل رہا تھا, اس کے اوپر آرمی پبلک اسکول پہ ایکشن ہو گیا, اور پھر یہ سارا نیشنل ایکشن پلان سارے ملک کے لیے ہو گیا. یعنی یہ انفارمیشن تھی تبھی تو یہ سب کچھ کیا گیا نا. اگر انفارمیشن تھی تو پھر 1.5 سال سے پہلے کیوں نہیں یہ سارا کچھ کیا گیا کہ ہم روزانہ بیٹھ کے لاشیں گنیں, روزانہ بیٹھ کے آنسو بہائیں؟ اس لیے میں کہہ رہا تھا اٹھتے ہوئے شاید وہ کچھ سافٹ رہے, شاید حکومت کچھ سافٹ رہی ہے ان کی طرف. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہماری نرمی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. دیکھیں جی, میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ نیشنل ایکشن پلان کو اگر یہ سمجھا جاتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ہر جگہ پوری ملک میں فوج اور رینجر استعمال کیے جائیں گے, اور جہاں کہیں فوج اور رینجر استعمال نہیں کیا جائے گا وہاں پر باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اگر کوئی کارروائی کی جائے گی, اس کو کارروائی نہیں سمجھا جائے گا. ان کی بندوقوں سے اگر گولی نکلتی ہے, کوئی دہشت گرد مارا جاتا ہے, 10-15 کے حساب سے ایک
एक्शन में 10-10, 15-15, 20-20 आदमी मारे जाते हैं, उस मारने वाली कार्रवाई को मारने की कार्रवाई नहीं ख्याल की जाएगी, दहशतगर्दी के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं समझा जाएगा। परसों रात को भी फिर लॉन्च नहीं करना चाहिए था ऑपरेशन। इंटरप्रिटेशन है ये। मैं खोड़ो साहब से कहता हूँ, जरा मुझसे ये बता दीजिए, अगर ये सिंध में कहाँ पर रहे, ये आप जरा मौका, मेरे आपकी बारी है ना खोड़ो साहब, जरा इंटीरियर सिंध में कहाँ पर रेंजर की उस तरह की कार्रवाई हो रही है, फौज की हो रही है जिस तरह की होना चाहिए था। सवाए डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन अगर है, उसको वो समझते हैं कि गलत ऑपरेशन है तो वो दूसरी बात है, वो टारगेटेड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ये एक कंबाइंड एफर्ट है फौज की। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद थोड़ा सा आप भी कहिएगा, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद कहते हैं कि अगर पुलिस काफ़ी थी ऑपरेशन के लिए, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है पंजाब हुकूमत का और नून लीग का, तो फिर परसों रात आर्मी चीफ ने फौज और रेंजर्स को ये हिदायत क्यों की कि ऑपरेशन कैरी आउट करिए? ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पर भी जवाब देंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं आपको। असद उमर साहब, फैसला आर्मी चीफ ने किया, रात को मीटिंग ली, प्राइम मिनिस्टर ने अगले दिन लाहौर जाके बैठे और शाम में तकरीर की। सीक्वेंस थोड़ा सा बदल जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? प्राइम मिनिस्टर बैठ के डिसीजन लेते और हदायत करते अपनी फ़ौज को, क्या आप आगे बढ़िए और ये पकड़िए सारे लोग जो जहाँ जहाँ बैठे? ये और मुतवातिर हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। ज़रब-ए-अज़्ब की अनाउंसमेंट जो है वो DGISPR की प्रेस रिलीज से होती है, उसके बाद सिविलियन गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ पे तो अभी तक नहीं ऑन किया है, यहाँ पे तो अभी भी राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, फौज एक सबऑर्डिनेट इदारा है हुकूमत का, अगर वो कौम को गुमराह कर रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए कि आप क्यों बोल रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है, हालांकि नहीं हो रहा। तो किसी ना किसी दिन मान जाएंगे, शायद कल मान जाएंगे। कल उन्होंने महफूज लफ्जों में कहा जॉइंट पिकेटिंग होगी, जॉइंट ऑपरेशन बाद जगह पे रेंजर्स करेंगे, पहले से था, पूरी तरीके से ओनरशिप उधर नहीं ले रहे। इसी तरीके से मैं तो ये कहूंगा कि ये जो रॉ वाला भी है, ये हुकूमत को करना चाहिए था। साथ बिठा लेते बेशक फौज वालों को, ठीक है, ISI की हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन आई, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसके बाद लीडरशिप तो फौज की होनी, हुकूमत की होनी चाहिए थी, जो आपकी इलेक्टेड लीडरशिप है। वहां पे भी हमें लगा अल्टीमेटली, क्योंकि हुकूमत 2 दिन खामोश रही और बिल्कुल क्लियर इंप्रेशन उभर रहा था कि हुकूमत रिलक्टेंट है इसके ऊपर पोजीशन लेने के लिए, तो परवेज रशीद को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। रिलक्टेंट है क्यों? मुझे ये उनका क्या पता, वो दो दिन खामोशी थी, ये तो फैक्ट है ना। क्यों रिलक्टेंट है ये मुझे नहीं पता। देखिए जी, असल चीज़ों का जब तक हकीकत का पता ना हो तो इस किस्म के गैस वर्क की जाती है। आई एग्री विद यू कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ISPR की तरफ से अगर स्टेटमेंट आया था तो अलॉन्ग विद दैट स्टेटमेंट शुड हैव कम फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, रादर गवर्नमेंट की साइड से आ जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। क्यों नहीं लेकिन ये कह देना कि ऑपरेशन सिर्फ फौज ने प्लान किया और पॉलिटिकल गवर्नमेंट से कोई कंसल्टेशन की नहीं की गई और उनकी आशीर्वाद उनको हासिल नहीं थी और ये बिल्कुल डिफेंस में कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये इनिशिएटिव क्यों लिया? फैक्ट्स इस तरह से नहीं है और ये बड़े लेवल की कोई ऑपरेशन नहीं है। सच आप मुझे कोट करके बता दीजिए कि कितने ट्रुप्स कहां पर इस्तेमाल, 5 जगहों पे ऑपरेशन किया गया, एक या 2 इंडिविजुअल, ये टारगेटेड ऑपरेशन है। सिंगल भी हो, मैं आपको बता रहा हूं कि एक अरेंजमेंट ऑलरेडी एग्री हो चुका था बिटवीन द प्रोविंशियल अमंग्स द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड द आर्म फोर्सेस कि अगर कोई टारगेट ऐसा आ जाता है जिसके खिलाफ ऑपरेशन को अगर डिले किया जाए तो उसमें नुकसान हो सकता है, तो दे हैड द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर इट। और ये जो कार्रवाई की गई, कल रात की कार्रवाई जो अखबारों में जो आर्मी चीफ ने बयान जारी किए थे वो दुरुस्त नहीं थे। जी, जो आर्मी चीफ के परसों रात के बयान थे वो दुरुस्त नहीं थे। आर्मी चीफ के बयान नहीं थे, ISPR के ट्वीट्स थे जो आए हुए थे। उन्होंने आर्मी चीफ को कोट किया। आर्मी चीफ ऑर्डर्ड हिज कमांडर्स एंड इंटेलिजेंस चीफ। बात ये होता है कि भाई जो कमांडर्स होते हैं वही ऑर्डर देते हैं। पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैसला करती है कि ये कार्रवाई इस तरह से की जा रही है। फोर्सेस से मेरा ताल्लुक है, फिर कमांडर्स ऑर्डर देते हैं कि इस कार्रवाई को इस तरह से करना है, इतने ट्रुप यहाँ लगाना है, इतने इधर लगाना है, ये नताइज हासिल करने, ये कार्रवाई, ये निटी ग्रिटी जो होती है वो आर्मी कमांडर्स की। सलमान बलोच साहब, यहाँ पर एक बार बार सवाल उठता है और वो सवाल ये उठता है कि ये डिसीजन मेकिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री को लेनी चाहिए। ड्राइविंग सीट पे वही बैठे हो, वही फैसले ले रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसकी ओनरशिप भी होगी और सारा उनका वोट बैंक पहले भी अक्सरियत में वही है और शाबाश देगा उन्हें।
ملک صاحب مجھے 1-2 منٹ دے دیجیے گا. دیکھیں میں یہی بات کر رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم بھی جب سانحہ 400 ہوا تھا تو پرائم منسٹر جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں تھے, دورہ کینسل نہیں کیا, شہباز شریف وہاں پر نہیں گئے, چودھری نثار صاحب پاکستان میں ہونے کے باوجود وہاں پر نہیں گئے بلکہ پردے سے غائب ہو گئے. لیکن چلیں شکر الحمدللہ کہ انہیں جو ہے لاہور کے جو معصوم بچے اور خواتین جو شہید ہو گئے یا زخمی ہوئے وہ انہیں یاد تو آ گئے. انہوں نے کہا جی میرے بچے ہیں, میری ماں ہیں, میری بہنیں, میرے بزرگ ہیں. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جتنے بھی سانحہ تھے سب پاکستانی تھے اور یہ بھی پاکستانی قوم کے بچے, مائیں, بہنیں, باپ ہیں, بزرگ ہیں, وہ بھی تھے. آپ کو سب پورے پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہیے, نہ کہ آپ صرف لاہور کے وزیر اعظم بنے. ڈیسیشن میکنگ کی آپ نے بات کی, ہم 3 منسٹر اکٹھے گئے اسی دن, لاشیں ادھر پڑی ہوئی تھی, ہم گئے وہاں پر. میں کمپلیٹ کر لوں سر, میں کمپلیٹ کر لوں, میں پلیز آپ سب غلط بیان نہ کر لینا. ہم 3 منسٹر جب لاشیں پڑی ہوئی تھی وہاں پر یہاں سے گئے, میں پرویز رشید صاحب اور سردار یوسف صاحب, اور وہاں پر ہم گئے, ہم نے دیکھا. نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چودھری نثار صاحب ہم سے بہتر منسٹر تو نہیں ہیں, وزیر اعظم تھے نہیں یہاں پر. بلوچ صاحب میں کمپلیٹ کر لوں, میرا اپنا ورژن ہے نا. آپ سے مجھے امید نہیں ہے, بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, بلوچی روایت ہے. لاہور کے لیے سارے گئے اور اس کے لیے غلط بات آپ کو نہیں کرنا چاہیے نا. جب چھوٹا بات کرتا ہے, جب چھوٹا بات سن لینا, تاثر کی بات میں نہیں کر رہا نا. آپ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بیٹھ کے غلط بات کر رہے ہیں تو گستاخی ہو جائے گی. لیکن میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ یہاں بیٹھ کے غلط بیانی کر رہے ہیں. ڈیسیشن میکنگ کی بات ہے کہ ڈیسیشن جو ہے نواز شریف کو لینا چاہیے تھا, پولیٹیکل ڈیسیشن لینا چاہیے تھا. آپ بات تو کریں کہ سب آرڈینری جانا ہے, لیکن جب بھی کوئی کیلمٹی آتی ہے, جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے, کوئی بھی مصیبت آتی ہے, اسی سب آرڈینیٹ ادارے کو جب پی ٹی آئی کا دھرنا ہوتا ہے, طاہر القادری کا دھرنا ہوتا ہے, یہی ادارہ آپ کو آ کے بچاتا ہے, یہی چیف آف آرمی سب آپ کو بچاتا ہے آ کے. جب کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو 3 حضرات چلے گئے, بڑا تیر مار لیا. لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کل نواز شریف کی جو اسپیچ آئی اس میں انڈیا کا ذکر کیا, بھارت کا ذکر کیا. انہوں نے کہا دہشت گردوں کے سرپرستوں کو نہیں چھوڑیں گے. مودی جو ہے جو نریندر مودی سب سے بڑا دہشت گردوں کا سرپرست ہے, 2.5 گھنٹہ آگے گزار کے جاتا ہے لاہور میں. سلمان باز آ جاتا سر میں تو آپ نہیں, میں گرانے پہ تلاوا نہیں ہوں. یہ حقائق ہیں ملک صاحب جو قوم کے پاس جانے چاہیے. نثار کھوڑا صاحب نے صحیح کہا کہ سب میری بات بول رہے ہیں, ہم تو کل سے بول رہے ہیں, ہم تو کئی سالوں سے بول رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں. اب ایک دھرنا مولویوں کا وہاں پہ لگا ہوا ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے, اس کو تو یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر رہی. اور 2 دن سے پھر چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ غائب ہے. اب یہ میڈیا پہ چل رہا ہے, تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم بنے, پورے پاکستان کے وزیر داخلہ بنے. کیوں آپ نے انکار کیا کہ پنجاب میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اب اگر یہ سوال کیا جائے, کراچی کھوڑا صاحب کے پاس جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے فیاض محمود سے ہم بی چوک کا اپڈیٹ لے لیں. فیاض محمود, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی بالکل آواز آ رہی ہے. فیاض کیا اپڈیٹ ہے, دھرنے کی کیا پوزیشن ہے, اور اس کو ہٹانے کا, ان مظاہرین کو وہاں سے ریموو کرنے کا کیا سین ہے؟ جی بالکل, آج شام کو تقریباً 6 بجے یہاں پر ضلعی مینجمنٹ کی طرف سے یہاں پر دھرنا مظاہرین کو پیغام دیا گیا تھا. ان کو ایک خط لکھا گیا تھا کہ آپ 2 گھنٹوں کی آپ کو ڈیڈ لائن دی جاتی ہے کہ پرامن طور پہ یہاں سے منتشر ہو جائیں, ورنہ آج آپ کو یہاں سے اٹھا دیا جائے گا. تو حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے ان کو زبردستی ہٹا دیا جائے گا, جس کے لیے یہاں پر بھرپور طریقے سے تیاریاں بھی کی ہوئی ہیں. پولیس فورسز لگائی ہوئی ہیں, اس کے علاوہ رینجرز, ایف سی اور فوج کے جوان بھی یہاں پر. ڈیڈ لائن تو گزر چکی ہے, ابھی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل, جو 2 گھنٹے کا وقت تھا گزر گیا, لیکن ابھی یہاں پر جو حکومتی جو ذرائع ہیں وہ تو ابھی اس بات پہ کوئی کنفرمیشن نہیں کر رہے. لیکن جو دھرنا مظاہرین ہیں یا علماء کرام ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے کسی حکومتی اہلکار کے ساتھ کچھ بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں. جو علماء کرام کا دعویٰ ہے وہ کر رہے ہیں, انہوں نے ہی دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. تو ابھی تک اسی حوالے سے یہاں پر صورتحال. فیاض بہت شکریہ آپ کا. بظاہر ہمارا یہ ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے ان لوگوں کی جو اس وقت ڈی چوک میں بیٹھے ہیں, انہیں چودھری نثار سے اگلے کچھ منٹس کے اندر یا چند لمحوں کے اندر کسی فیصلے پہ پہنچنا پڑے گا آج رات. یہ ایک بڑا فیصلے والی گھڑی ہوتی ہے نا, فیصلے والی گھڑی ہے, تاکہ صورتحال مزید مت بگڑے اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں. حکومت نے تو 2 روز میں نہیں کیا, تو یہ لوگ جو بہت سارے 1000-2000 بندہ ان کے ساتھ ہیں, ان کی جانوں کی فکر کریں اور سمجھداری سے کوئی بہتر فیصلہ لیں. کھوڑو صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ 2 دن ہم نے جو کچھ ہوتے یہاں دیکھا, جو سین یہاں ہم نے دیکھا, اس کے اوپر تو بات کریں گے, لیکن ساتھ آپ کو بعض اوقات یہ لگتا نہیں ہے کہ جیسے ابھی انہی کے الفاظ میں استعمال کر لیتا ہوں جنرل قادر بلوچ صاحب کے, انہوں نے کہا کہ لیجٹمیسی چیلنج ہوئی ہے اس واقعے کے بعد, تو یہ روز چیلنج ہو جاتی ہے, ہمیں کچھ زیادہ مؤثر حکمت عملی بنانی چاہیے.
सर जी, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि जी धरने के लिए वार्निंग दी गई है कि 2 घंटे का टाइम है, नहीं तो हम आपको उठा लेंगे। यानी मतलब कि हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि वो इन हज़ारों लोगों को उठा सकते हैं। तो फिर बात तो खुल के सामने आ गई, पहले रोक सकते थे, अभी रहने दिया है, तो मैं क्या करूं? एक तो मुसीबत ये है कि एक ट्रेंड डाल दिया गया कि जी डी चौक को बनाओ, वो निशाना जिसमें एक जमात दूसरी जमात आई और 2 महीने और 3 महीने चलती रही ये बातें। यकीनी तौर पर ये ट्रेंड बनाते हैं और बनाने के बाद दूसरे भी अपनी दिखाते हैं, ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताकत का मुजाहरा डी चौक पे करना है, स्टेट को हिला देने की कोशिश करनी है। चाहते क्या हैं हम? ये हुकूमत क्या चाहती है? क्यों इतनी मतलब कमज़ोर स्ट्रेटजी के साथ चले हुए हैं? क्यों ये सारे लोग कह रहे हैं कि जी सारे गुम क्यों हो जाते हैं? क्यों चौधरी निसार गुम हो जाता है? क्यों दूसरे गुम हो जाते हैं? और बात को गुम होना बड़ा अहम सवाल है सर उमर साहब। आपके धरने के दिनों में भी कहा जाता था कि गुम है, अभी तक गुम है। सर, निसार खोड़ो साहब की याद दहानी के लिए अर्ज है कि पहली दफ़ा जब एक बड़ी तादाद में लोग आए थे और यहाँ के बैठे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। कादरी साहब लोग लेके आए थे, कई दिन यहाँ पर बैठे थे, हुकूमत ने उनको आने भी दिया था, उन पे कोई डंडे भी नहीं बरसाए थे, उन पे टीयर गैस शेलिंग भी नहीं हुई थी, उनसे मुज़ाकरात करके उनको यहाँ से भेजा गया था। तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत डी चौक में नहीं थे सर, वो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, सिर्फ फर्क ये है कि वो एक चौक पहले रोक लिया गया, सिर्फ फर्क ये है कि वो लोग भी और हमारे भी जो धरना था वो डी चौक से इस तरफ था। जब डी चौक से उस तरफ जाने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी टीयर गैस शेलिंग की गई थी, और हम मेरे ख्याल में वो धरना जो है वो मुश्किल से पार्लियामान पे चढ़ेंगे तो फिर तो मार पिटेगी ना सर साहब। वो आपने गलत फैसला किया, आपको मार पिटनी चाहिए थी उस रात। मैं तो आपको पहले बोल चुका हूँ, लेकिन मैं ही कह रहा हूँ कि जिसकी वो ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, वो ट्रेडिशन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में रखी गई। बड़ा फख्र है पीपल्स पार्टी को। अभी से चंद लम्हों में हमें क्या तवक्को रखनी चाहिए? डी चौक में क्या होगा? पुरअमन तरीके से खाली होगा या यूज ऑफ फोर्स? आप दोनों के लिए तैयार हैं? मैंने कहा कि मुकम्मल कोशिश की जाएगी कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, पीसफुली ये डिस्पर्स हो जाए, चले जाए, और इनके खिलाफ जो गलत काम इन्होंने किए हैं उन गलत कामों के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा उनको। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटजी ये नहीं है कि जानों का ज़िया हो और यहाँ पर फैटिलिटीज़ हों, लेकिन अगर मजबूर करेंगे और ताकत इस्तेमाल करना पड़ा और खुदा न खास्ता खुदा नस्ता उसकी नतीजे के तौर पर कोई जानी ज़िया हुई, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी तरफ से, वेल दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। क्या कहा जा सकता है? कोशिश मुकम्मल ये होगी, मैं आपको बताता हूँ। जनरल साहब, आपका मेरे ख्याल में असद साहब आपको भी इस पे कमेंट करना चाहिए। मेरे ख्याल में आपने जो आखिरी बात बोली ना, जिम्मेदारी फिर दोनों की होगी, क्योंकि हुकूमत अभी जहाँ पे पहुंचे वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, खाली कराना जरूरी है। हुकूमत की ये मजबूरी भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा हुकूमत के पास बहुत ज़राए होते हैं कि कत्लो गारत हुए बगैर भी खाली कराया जा सकता है, और यही तरीक़ेकार इस्तेमाल करना। वन लाइनर सलमान बलोच साहब। सर, मैं तो एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं आज अगर जद पे हूँ तो खुश गुमा ना हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। पूरा मन तरीके से इन्हें हटाना चाहिए। जो पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटजी अपनाई थी, बेस्ट स्ट्रेटजी थी, टाइम गेन करें और इनको यहाँ से पूरा मना लें। जालों का ज़िया अभी कहा ना, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, इफ इट विल बी हैपन द गेम विल बी ओवर। सलमान बलोच साहब, निसार खोड़ो साहब, असद उमर साहब और जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, आप सबका शुक्रिया साथ रहे। प्रोग्राम अभी यहाँ हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन आपको अपडेट्स देंगे डी चौक के हवाले से भी, और ख़बरों में भी तफसील बताएंगे कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। चौधरी निसार आज बैठे हुए हैं और हुकूमत का इरादा यह है कि आज इस मामले को इसी तरीके से नतीजा खेज बना के इसको खाली करवाया जाए। और जनरल कादिर साहब कहते हैं कि वो तैयार हैं हुकूमती रिट इस्टेब्लिश करने के लिए, पूरी कोशिश करेंगे कि पीसफुल रहे, ना हो तो उसके भी लिए तैयार है। फोर्स भी मौजूद है, फैसला भी है, ज़िम्मेदारी और समझदारी दोनों चीज़ें चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।